तार मुल्क सही मानों में ज़राई शोबे से अगर बन सकता है तो इससे कोई बेहतर चीज़ नहीं होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें आज जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, वो ये है कि सर हमारे यहाँ गन्ना चौथी बड़ी क्रॉप है। तो गन्ने के हवाले से 1950 में गन्ना शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट बना था और वो बड़ा सक्सेसफुली चलता रहा, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 90s में लोगों को बड़े शदीद प्रॉब्लम आए। उसकी वजह सर ये बनी कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब ने या दरमियान वाले मियाँ साहब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा बिजनेस केस बनाया था कि अब कह लें कि शुगर मिलें खुद बनाते थे और लोगों को लोनें मंजूर करा के देते थे, इन्वेस्टिंग भी करते रहे और साथ NOCs। तो जितने उनके दोस्त थे, बडीज़ थे, पॉलिटिकल बडीज़, सारों को शुगर मिलें लगवा दी। और पहले चूंकि जब 40 साल केस नहीं बना, उस वक्त मिलने ज़्यादा गवर्नमेंट में थी और गवर्नमेंट ने हमेशा रेट ठीक दिया या ठीक लेती रही। तो यहाँ पे सर ये हुआ कि जब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये गन्ने का हमेशा 2 फसलें हमारे पास है जिनका रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक गन्ना में और दूसरा गन्ना है। सो गन्ना जो है ये इसका रेट भी फिक्स करना आप समझ आती है कि इट वॉज ए डिसेप्शन कि फार्मर जो है लगा ले गन्ना और फिर उसको नीचे रख के उसे काट करके लिया जाए। तो उसमें सर ये माशाल्लाह काफ़ी करते गए, आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक मतलब इस्तेसाल के या एक्सप्लॉयटेशन के तरीके, बड़ा वो क्लासिक केस है उसमें। तो उसमें सर इन्होंने जब ज़्यादा किया है तो अल्टीमेटली हुआ ये कि मतलब पहले मिलें चलाते लेट थे, फिर जो CPR है वो ज़्यादा इशू कर दी, ज़्यादा करके गन्ने की लाइनें लगवा ली, वो रास्ते में वेट कम हो जाता था। फिर जब आते थे तो क्वालिटी के नाम पे 15% काट लिया। फिर उसके बाद जब 2018 का अगर केस देखें तो 2018 में 180 रुपये रेट था। 180 रुपये रेट की बजाय जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है एवरेज वो 135 रुपये और 145 रुपये के दरमियान रेट दिया गया। स्वाय मियाँ शहबाज शरीफ के, उन्होंने ज़्यादा मेहरबानी की। रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल, इन दोनों ने 120 रुपये रेट दिया गन्ने का। और उससे जो टोटल फिर पेमेंट लेट करते थे और जो लेके आता था CPR उसको डिस्काउंटिंग कि आपने 1 लाख रुपए लेना तो उसकी बजाय 80,000 ले लें, 70,000 ले लें तो आपको दे देंगे। और लास्ट ही करते थे कि शुगर के बजाय आप कह लें कि पैसों के बजाय उनको चीनी वापस करते थे और चीनी भी महंगी। सो इस तरह जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में यह है कि 80 अरब रुपया ने 2018 में लूटा। 80 अरब रुपया जब लूटा तो 2018 में हमारी गन्ने की जो पैदावार थी वो 82 मिलियन टन थी, 82 मिलियन टन। 82 मिलियन टन से पैदावार कम हो के अगले साल आ गई 62 मिलियन टन। सो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जब आप किसान के साथ ज़्यादती करते हैं या अपने सप्लायर के साथ ज़्यादती करते हैं तो किस तरह तरक्की माकूस या रिवर्सल होती है। तो उसके बाद आहिस्ता उठा। तो आप कह लें कि इसमें सर सबसे जो मैं समझता हूँ जो करने वाली बात है कि अगर हुक्मरान इस काम में लग जाएं तो किस हद तक वो जा सकते हैं कि कीमत तय है, फार्मर जो है अच्छा है, आप भी मतलब आपके लिए 70-80 मिले हैं, लेकिन आपने किया क्या कि 100 रुपये उनसे लूट लिया। सो इसमें जो हम बात सुनते हैं फ्री मार्केट इकानमी की, आप कह लें मार्केट डायनामिक्स की बात करते हैं, सो समझ आती है कि जो हमारी इमेच्योर सोसाइटी है, इमेच्योर सोसाइटी में या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना आए तो यहाँ पे जो हैव्स हैं वो तो हैव नॉट्स को ले जाएंगे। सो इसमें जो केस यहाँ पे जो मोदी वाला केस था जो बनने जा रहा था नहीं बन सका, कि इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग डाटा है कि हमारा 10% लेबर कम है, हमारे पास 29% इंडिया में 39% है। हमारी लेबर की तनख्वाह ज़्यादा है इंडिया से, हालांकि उनकी इकानमी बड़ी है। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि वहाँ एक्सप्लॉयटर ज़्यादा हैं, आप कह लें वहाँ बड़ी बड़ी कारपोरेट हैं, यहाँ भी वही होने जा रहा था। तो आगे माशाल्लाह आपकी हमारी गवर्नमेंट आ गई तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसमें जो बड़े बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं कि जी फ्री मार्केट इकानमी ये वो वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमें डिलीवरेंस के लिए गवर्नमेंट में कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्ड करें कि जहाँ कहीं ज़्यादती हो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, वो प्राइस ज़्यादा हो, कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो, कुछ सर्टन सेगमेंट जो है परफॉर्म ना कर रहा हो, एक बंदे ने मतलब 30,000 प्लाट बुक कर लिया दे नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करे। सो सर मैं समझता हूँ कि ये इस केस को स्टडी करना, गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी कैपेसिटी बिल्ड करना और फिर डिलीवर करना ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। अपना पहले नाम। खालिद खोखर जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हम आपके मशकूर हैं कि 73 साल से हम फील कर रहे थे हम हमेशा काश्तकार ही शिकस्त खा रहे हैं। अब इस दफ़ा शुगर केन एक्ट में जिस तरह आपने इंटरवीन किया है और जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है,
میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کی جگہ گھر بیٹھتے تھے۔ ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں۔ آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا، جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی۔ اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے، لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب، میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ گیا، اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر، ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر۔ اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں۔ اس دفعہ الحمدللہ ہماری، جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی، ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا، سوائے کاٹن کے۔ کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے، کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں۔ ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں ہمیں، کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے، ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر۔ آپ یقین کر لیں، میں کاٹن گروور ہوں، اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے، کم کر دیے کام، میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا، اب 20 ایکڑ لگائیے، صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا، منافع نہیں رہا، کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت۔ اور سر ہم بہت زیادہ، حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر۔ سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر، آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر۔ ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے، پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا، اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ۔ ہوگا کیا سر، اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا، آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی، آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی، باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں۔ ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا، انڈین روپیز 2400 میں، انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں، پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے، ہمارا وہ ریٹ ہے 5600۔ دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر، وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے، فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر، کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں، جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے، جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے، میرے خیال لیٹروفاس ہے، باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے، جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر۔ تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے، جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزائے خوراکی کے حساب سے۔ دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر، اور پچھلی بھی کئی سی حکومت، ہماری زمین کا سر، زمین ماں ہے سر، اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی۔ اب اس وقت ہماری زمین سر، اس میں آرگینک میٹر 0 ہو چکا ہے سر، پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر۔ ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر، جپسم کا، قدرت نے ہمیں، انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر۔ سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں، زمین کی پی ایچ کو لو کریں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے، کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا۔ دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے، میں پہلے بھی آپ سے گزارش کہ ہمارے بجلی کے سر ایشو ہیں سر۔ سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے، کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر، جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں، اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال میں کہوں گا، انویسٹمنٹ کریں سیکٹر کے اوپر، یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر۔ اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں، آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے۔ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے۔ آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر، اس زراعت نے چلایا۔ ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ سر ہم جو کاشتکار ہیں نا، ہم محب وطن ہیں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان، مرنا پاکستان، اولاد ادھر، جداد ادھر، زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر، صحت ادھر، اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے۔ ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو۔
बिजली का रेट सर आप जब तशरीफ़ लाए आप हुकूमत में आए ₹5.35 था, अब रेट बढ़ गया। दूसरा ये है कि जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर सर यकीन कर लें काश्तकार को कुछ समझ ही नहीं आती। पिछले दिनों मिले हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। सर हमें 1 यूनिट 1 रेट हो जी, 1 यूनिट का रेट तय हो, काश्तकार को पता हो जी कि मैंने ₹5 यूनिट रेट देना है और मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किया और 50,000 मेरा बिल आ गया जी। काश्तकार का सर बड़ा वहाँ वापडा में सर इस्तेसाल होता है सर एक ही दफ़ा हमने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ 2016 में। अब यकीन करेंगे सर एक ज़िले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग और डिटेक्शन निकली। उसके बाद हम मिनते करके, मैंने आपको सर आपने भी हुक्म दिया था जो मिनट्स जारी हुए थे कि 2 हफ्ते में करवा दे फोरेंसिक ऑडिट, जो हमारे बकाया जात उसके ऊपर वो ना हो सका। सर हमारे काश्तकारों के कुछ बकाया जात जो फ्रीज हुए हुए हैं काफ़ी अरसे से, 2012 से लेकर 15-16 तक वो फ्रीज हैं सर। वो हमारे ऊपर एक बोझ है सर। हम चाहते हैं कि वो हमसे पैसे हिसाब करके वो हमसे पैसे ले लिए जाएं, बजाय इसके कोई अचानक कोई ऐसी हुकूमत आती है, कोई ऐसा डिसीजन होता है कि उस वक्त काश्तकार वो 20 लाख रुपए उसे एकड़ ज़मीन बेचना पड़े। पहली बात तो ये है कि अगर माफ़ी कर दें तो बड़ी बात है जी, अगर आप माफ़ ना करना चाहें तो कम से कम एक चीज़ करें, 1 यूनिट का रेट तय कर लें, उससे लेके आज तक उसने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उस ज़रब दे के उतने पैसों से, और बकाया जो पैसे बने जो उसने अदा किए वो निकाल के बाकी ले लें, उसमें ओवर बिलिंग निकाल दें, डिटेक्शन निकाल दें, जुर्माने निकाल दें, वो काश्तकार हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा सर। आप यकीन कर लें हम आपसे जितनी उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त, और हमें आपने सपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा दिया है सर। आप यकीन कर लें आज हम आपको काश्तकार कह रहे हैं जी, आपने कौम को कहा घबराना नहीं, अब हम कह रहे हैं आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम पूरी काश्तकार कम्युनिटी आपके साथ है। उसकी वजह सर है क्या जी, सर काश्तकारी को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया गया था। आज हम फील कर रहे हैं कि हमें आपने पाकिस्तानी भी फील किया, हमें आपने इंसान भी फील किया है। हम आज जो आपके पास आए हैं जस्ट टू सल्यूट यू सर। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी बिलाल इसराइल ख़ान है, मैं सादिकाबाद का ज़िम्मेदार हूँ, और मैंने क्योंकि 3 छोटे पॉइंट से बात करनी है तो मैं उसमें अपना बता दूँ कि मैं एक फार्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं चेयरमैन हूँ पंजाब वाटर काउंसिल, और मैं चेयरमैन हूँ कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पंजाब। तो पहला पॉइंट तो हम कंपेल टू कहने के लिए कि उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी नहीं बोलनी, वो निकल जाती मुँह से, तो कि हम हाँ और फार्मर्स को तो ज़्यादा नहीं समझ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो एंडोर्स करूँगा जो उन्होंने बात की है, और यकीन जाने कि वो कुरान शरीफ की एक आयत है कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफ़ीन मिन रिजालि वल निसाई यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा, कि वाई डोंट यू डू, आप क्यों नहीं जिहाद करते अल्लाह के रास्ते में, जबकि ज़ईफ़ मर्द, औरतें और बच्चे पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इस करिया से, इस जगह से, इस मुल्क से निकाल जहाँ के लोग जालिम हैं, और हमें अपनी तरफ से एक इनायत कर, एक वली यानी एक हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रेंड जिसको कहते हैं, बचाने वाला दोस्त, और अपनी तरफ से हमें एक मददगार। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुआ है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको हमारे ऊपर इक़्तिदार दिया है, और हम हर वक्त आपके लिए रातों को उठ कर भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना, अल्लाह ताला ने खैर आपकी मसलन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की बनाई है कि आप स्ट्रगल करते हैं और आप किसी से डरते नहीं है, और अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा और काम है। तो बहुत ब्रीफली मैं पहली बात ये करना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी इलाका है जी रहीम यार ख़ान का, वो सैराब हो रहा है अब्बासिया लिंक कनाल से। तो सर ये गुज़र के जाता है चोलिस्तान में, जो कि फायरिंग रेंज थी और टैंक्स का मैनूवरिंग रेंज थी फ़ौजियों की। अब ये वहाँ से ना
فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی جو ہم اس کو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے، اور یقین جانے کہ یہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018 میں ہمارے قحط پڑ گیا. احد آپ کو اس کا بتائے گا کہ ہماری کوئی فصل نہیں ہوئی، لٹ گئے ہم. میری تو کچھ سیونگ تھی، میں نے سارا سال مشکل سے اس سے گزارا. تو وہ پھر نثار تھے وہ چیف جسٹس نا، انہوں نے وہ سو نوٹس لیا اس کا، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب وہ پھر سے ویسے ہی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ وزٹ کر کے آئے ہیں چودھری صاحب، تو کچھ کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ چوری ہو رہا ہے پانی. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اس کو جی فوری طور پہ ایکشن اس پہ لیا جائے. اوکے. اور ایک جو دوسرا یہ کاٹن کرائسس ہے وہ میں نا تھوڑا سا یہ ایک پیج لکھ کے لایا ہوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ ذرا پڑھ لیں گے. ابھی تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اور ایک اور ہے کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہم چاہتے ہیں کرنا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی انسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ایک چھوٹا سا پیپر ہے 1 پیج کا. تھینک یو. تو دس اوکے. سر میں ایک بات بھول گیا تھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ. سر نہیں ٹھیک ہے، ریسرچ پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں ریسرچ میں سر یونیورسٹیوں کے پاس جو پوری دنیا میں ہے سر وہ جانی چاہیے. اور پرسوں ایک خبر لگی ہوئی تھی GST کے حوالے سے، ان پٹس پہ GST کے حوالے سے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات کوئی سچ ہوگی اگر GST والی، تو پھر تو کاش کر ان پٹس پہ. جی فکر نہ کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا، بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے، آپ یقین کریں. اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ ایک وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا وہ کیسے ہوا، وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا، آرڈر تھا، اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے، اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ. وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا، پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. کسانوں کو اعتماد ملا، کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے گا یہ محنتی لوگ ہیں سر، یہ سب سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں. یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے، میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں، آ کر
2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं। वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपए अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ DAP की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा वो कि कॉटन के हवाले से बात की तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहां पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं ज़मींदार के और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबॉर्ट्रीज हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूँकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरख्वास्त करूँगा, बड़ा पोटेंशल है। और दूसरा आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मज़े ले के सब वो खाते हैं माशाल्लाह आम वगैरह, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत बड़ा पोटेंशल है, बाहर भी जाना है। अब 18 लाख टन थी सर, अब 12 लाख टन पे आम की जो प्रोडक्शन आ गई है। उसके लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे उस जोन में लगा सकते हैं और फिर पैकिंग के हवाले से है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं या आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप काइंडली, मेरी ये दरख्वास्त है, हम डिफेंड कर रहे हैं वहाँ बैठ के। गवर्नमेंट को जब हमसे पूछते हैं बाज एंकर्स दोस्त हमारे, हम कहते हैं नहीं फसलें अच्छी हुई, पिछले साल फसल अच्छी हुई। हम कैसे कहते हैं, एक कॉटन के अलावा बाकी, और मुआवजा पूरा मिला। वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसकी बदौलत जो है, जो खोखर साहब ने कहा कि 100 अरब किसानों की जेब में गया है। और अब ये है कि वो काइंडली वो हमें जो बिल पास हुआ है वो भी आप हमें ज़रा उसकी कापियाँ ले दें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जज्बात, आज वो किसान, हकीकी किसान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बैठा है जो सड़कों पे एहतजाज करता था लेकिन बात सुनी नहीं जाती थी। मैं ज़ाती बात करूँगा खुशामद से हट के, कि ऑर्डिनेंस आने से पहले मेरा कुछ और ज़हन था। जब आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, मेरा रहीम यार खान से तल्लुक़ है, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन, किसान बचाओ तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ। हमारे ज़िले में शुगर मिलें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग हुकूमत में भी बैठे हैं और अपोजिशन में बैठे हैं। इसी ऑर्डिनेंस जो आपने जारी करवाया, फिर बाद में ये ड्रामा हो गया जो पंजाब असम्बली के थ्रू हुआ, तो बड़ी परेशानी लाक हुई। खोखर साहब ने बताया आपने एक्शन लिया, यकीन करें मुझे उस ज़ात की कसम है, मैं डरता शरता नहीं जी किसी से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कहता अब क्या बनेगा किसान का, लेकिन जब आपने वो एक्ट ख़त्म करवा के दोबारा बहाल करवाया तो मेरे पास वो जज्बात ही नहीं है। मैं आप क्या बात करूं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसान की बात वज़ीर आज़म हाउस में सुनेगा तो पाकिस्तान का किसान सड़कों पे नहीं आएगा। अब वो जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, हमारे MPs MNA, वो उन्होंने तो बात नहीं की हमारी किसानों की रहनुमाई के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो नहीं बोले। मेरा उनसे ये सवाल है, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि आप किसानों की बात हर स्पीच में करते हैं, आपने किसानों का दिल जीता है।
یہ زرعی ملک ہے. میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے, سب دوستوں نے کر لی. اس میں آپ زرعی انقلاب لائیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں, باہر کے ملک سے زرعی مشینری کسانوں کو منگوا کے دیں, اس پہ ڈیوٹی فری کر دیں. یہ انقلاب آ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پاکستان اوپر اٹھ جائے گا, میرا ایمان ہے پاکستان اوپر اٹھ جائے گا. ہمارے مشینری سے ہم جدید کاشتکاری کریں گے. ٹریکٹر کا یہ حال ہے, یہ مافیا دیکھ لیں, شوگر مل مافیا کے علاوہ اور بڑے مافیا ہیں پاکستان میں. ہم زرعی بینک سے ٹریکٹر لیتے ہیں, کوآپریٹو بینک سے قرضے لے کے ٹریکٹر لیتے ہیں, اور سال کے اندر وہ ٹریکٹر کباڑ ہو جاتا ہے. ہم قسطیں دے رہے ہوتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈسٹری ہے اتنا ناقص ٹریکٹر بنا رہی ہے. فخر امام صاحب ملتان تشریف لائے تھے, میں نے انہوں نے عرض کی تھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سے پوچھیں یہ کیوں نکارا ٹریکٹر ہمیں دے رہے ہیں, سال کے اندر نکارا ہو جاتے ہیں. آپ ٹریکٹر اچھی مشینری منگائیں باہر سے, اور جس سے ہم جدید کاشتکاری کریں. سولر جو ہے وہ کسان ٹیوب ویل سولر سے لگائے گا, کسان کا بوجھ کم ہوگا. سولر لگانے سے کسان کا بوجھ کم ہوگا. تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, وزیر اعظم پاکستان, آپ نے کسان کا دل جیت لیا ہے, آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے. ہم اس عوام میں, میری 63 سال عمر ہے. خان صاحب کو پتہ ہے ہم اکٹھے ذمہ دار ہیں وہاں کے. میں کتنی جدوجہد 30 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے ہماری بات نہیں سنتے تھے. آج پاکستان کا کسان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو یہ تسلسل آپ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ایک میٹنگ کر لیا کریں. ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. فواد صاحب بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. وہ جو بنی ہوئی ہیں نا ایم آر ڈیاں جو ہمیں چکر دیتے آئے ہیں, سارے چیز ہم کسان اب بتائیں گے کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم کسانوں کی بات سننے لگ گیا ہے, سنتا ہے. اور جس سے یہ آرڈیننس جاری ہوا, تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے. آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا, اللہ نے عزت دی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بسلام. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ کسی کوئی لابی کا حصہ ہوں, نہ میرے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے پاکستان میں. میں تو ایک اسٹرگل کر کے صرف ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمتوں سے بخشا ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر اس کو اوپر جا کے پھر صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے, شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف, اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے. جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا, سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے, وہ بھی ان کو ملتا تھا. اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی, اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا, کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا, اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے, جو نفع ملتا تھا, وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا, پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا. اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی, کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے, حکمرانوں کی کرپشن, میں یہ واضح کر دوں. ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن, سرکاری نوکر کرتے ہیں, پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا,
اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے, ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں, حکومت میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. سو یہ سٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے شروع میں یہ اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسی ایشنز کی, جب ایف آئی اے نے پروب کیا, انویسٹیگیشن شروع کی, تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ایف آئی اے کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا, بڑا مشکل تھا اس میں, سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا, ایکٹ لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر, اس پہ کئی چیزیں ہیں نا, ایک تو شارٹ ٹرم ہے, ایک پھر میڈیم ہے, پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر, ہماری زرعی اصلاحات. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا, بس یہی ابھی کیا ہے. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر, وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی, اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا, اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی, چاول کی بھی, رائس کی بھی, اور اس کی مکئی کی بھی. سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فیصل امام, فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں, اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں, کسانوں سے ملیں, پتہ چلوائیں, نئی نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی, وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے, چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں, چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو, آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے, جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے, اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے, دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا, یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ, خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی, اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے, لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں, تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کو فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں
کہ کارٹلز بنا لیں, منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئے, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے, اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے, تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے, کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں, ٹیوب ویلز کے اوپر, تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے, مسئلہ بھی نہ آئے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر, یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں. میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان کسانوں سے ملاقات میں زراعت سے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کسانوں سے ملاقات کی, ان کے تحفظات سنے, پھر ان کو جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف میری طویل جدوجہد ہے. حکمرانوں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. حکمران کرپشن کر کے ملک کا پیسہ چوری کر باہر لے جاتے ہیں. اور اہم خبر شامل کریں, فرانس کے صدر کو الیکشن مہم کے دوران تھپڑ